بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دور نبوی میں کچھ لوگ ایسے ضرور تھے جن کو مخنث کہا جا سکتا ہے۔ خنثی لغت عرب میں اس شخص کو کہتے ہیں جو نہ تو خالص مرد ہو اور نہ ہی خالص عورت، یا پھر وہ شخص جس میں مرد و عورت دونوں کے اعضاء ہوں۔ مخنث اس کو کہتے ہیں جو پیدائشی طور پر مرد ہو لیکن کلام اور حرکات و سکنات اور نظر میں عورتوں کی طرح نرمی رکھے۔ اس کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم جو پیدائشی طور پر ایسا ہو، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ دوسری قسم جو پیدائشی تو ایسا نہیں بلکہ حرکات و سکنات اور کلام میں عورتوں سے مشابہت اختیار کرے، تو ایسے شخص کے متعلق احادیث میں لعنت وارد ہے۔ مختلف کتب میں ایسے افراد کا ذکر موجود ہے جو دور نبوی میں تھے اور وہ عورت نما مرد تھے۔ ابتداء میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں آتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال تھا کہ یہ غیر اولو الاربع ہیں، یعنی وہ لوگ جن کی عورتوں میں کوئی دلچسپی نہیں۔ لیکن کچھ واقعات سے معلوم ہوا کہ ان کو عورتوں کی خوبیوں اور ان کی خوبصورتی کے بارے میں اچھا خاصا علم ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھروں میں ان کے آنے پر پابندی لگا دی۔ بعض کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ سے بھی باہر نکالا، البتہ ضرورت کے لیے کبھی کبھار ان کو مدینہ منورہ آنے کی اجازت دی۔ بہقی کی روایت کے مطابق دور نبوی میں 3 مخنث مدینہ منورہ میں تھے۔ ماتے، ہدم، ہیت، یہ تینوں مخنث حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں آتے تھے۔ طائف کے محاصرہ کے موقع پر ان میں سے ایک مخنث ماتے نے خالد بن ولید کے سامنے بادیہ بنت غلان کی نسوانی تعریف کی، کیونکہ وہ بھاری بدن رکھتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں سمجھتا تھا کہ اس خبیث کو ان باتوں کا احساس نہ ہوگا، لہٰذا آج کے بعد یہ تمہارے گھروں میں نہ آئیں۔ پھر مدینہ کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ مدینہ بھی نہ آئیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ غریب ہیں اور مانگ کر گزارا کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہفتے میں ایک دن مدینہ آنے کی اجازت دی کہ آئیں اور مانگ کر واپس چلے جائیں۔ ماتے، ہدم اور ہیت، اس طرح یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں مدینہ سے باہر ہی رہے۔ ابن حجر نے اصحابہ میں ایک انا نامی مخنث کا تذکرہ کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بھائی کے رشتے کے لیے کسی خاتون کا پوچھا تو اس نے عورت کی نسوانی خوبیاں بیان کرنی شروع کیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سنا تو فرمایا کہ انا، اب تم ہمراہ الاسد میں جاؤ، وہیں رہو، اور مدینہ منورہ صرف عید کے موقع پر آنے کی اجازت دی گئی۔ ابن حجر نے فتح الباری میں نقل کیا ہے کہ ایک ایسا شخص تھا یا متعدد افراد تھے۔ واقدی کا قول ہے کہ متعدد افراد تھے کہ ہیت، وہ عبداللہ بن امیہ کا غلام تھا، اور ماتے، فاختہ بن عمرو کا غلام تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ازواج مطہرات کے گھروں میں مخنث آتا تھا اور اس کو غیر اولو الاربع سمجھا جاتا تھا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو سنا کہ وہ کسی عورت کی نسوانیت بیان کر رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر میں اس کے داخل ہونے پر پابندی لگا دی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بیدہ مقام بھیج دیا۔ وہ ہر جمعے کو مدینہ آتا اور کچھ مانگ کر چلا جاتا۔ ایک کمزور روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انشا نامی صحابی بھی مخنث تھا، اس لیے اس کو خواتین کی خدمت پر مامور کیا گیا تھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو مدینے سے نکلوا دیا تھا۔ اگر ہم دین اسلام مذہب کی نگاہ سے دیکھیں تو کیا مخنث کو قتل کیا جانے کا حکم ہے؟ درج ذیل واقعہ بیان کرتی ہوں۔ ایک مخنث نے مہندی لگانے میں عورتوں کی مشابہت اختیار کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو مدینے سے نکال کر بقیع بھیج دیا تھا۔ کسی نے عرض کیا کہ کیا ہم اس کو قتل کر دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مجھے نمازیوں کو قتل کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ روز الانف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں خواجہ سرا موجود تھے، لیکن وہ لوگ بے حیائی کے کاموں میں ملوث نہیں تھے، بس ان کی نسوانیت یہ تھی کہ ہاتھوں میں نرمی تھی، یا ہاتھوں پیروں پہ مہندی لگا لی، یا عورتوں کی طرح کھیل لیا۔ مختصر بات یہ ہے کہ انسان مرد
عورت یا خواجہ سراہی کیوں نہ ہو، اللہ پاک نے سب کو انسان پیدا کیا ہے۔ اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کے لیے اپنی رحمت کے در کھول دے، آمین۔